अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी, तो व्यूअर्स काफ़ी अरसे के बाद तकरीबन 20 से 25 दिन के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ यूट्यूब पे, आप लोगों को पता है, अब व्लॉग नहीं बनाती। क्योंकि मैंने टिकटॉक पे अकाउंट बनाया मिनी व्लॉग का, वहाँ पे मैं अपने मिनी व्लॉग लगाती हूँ। तो जिसने मुझे टिकटॉक पे अभी तक फॉलो नहीं किया, जल्दी से जाकर मेरा टिकटॉक अकाउंट फॉलो कर लें, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे मस्ट फॉलो कर लें। और यूट्यूब पे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आप लोगों को पता है व्लॉग बनाने में इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, और मैं जो है ना आजकल मिनी व्लॉग बना रही हूँ, और बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं करता टिकटॉक मतलब यूट्यूब पर व्लॉग बनाने का, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से व्लॉग बनाती हूँ, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते। और बस ऐसे फजूल में मैं लगी रहती हूँ, और सारी मेहनत और ना कोई काम होता है। जब बंदा व्लॉग बनाता है तो व्लॉग बनाओ, फिर उसे एडिट करो, और फिर वॉइस ओवर करो, और फिर अपलोड करो। तो इतनी सारी मेहनत के बाद जो है ना तो आगे से व्यूज़ आते हैं 100 150 या ज़्यादा से ज़्यादा 200। पहले अच्छे खासे मेरे व्यूज़ आ जाते थे, अब वो वाले व्यूज़ भी नहीं आते। तो आप लोग ना मुझे टिकटॉक अकाउंट पे मुझे फॉलो कर लें, और मुझे यूट्यूब पे भी व्लॉग जो है ना फुल वॉच किया करें। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग जो है मुल्तान का। तो हम लोग जा रहे थे मुल्तान, क्योंकि मेरी सिस्टर और मेरी कज़न का था पेपर। तो फिर हम सब लोगों ने प्लान बनाया कि इनका पेपर है तो हम क्यों ना इनके साथ मुल्तान जाते हैं, और वहाँ पे हम लोग शॉपिंग करेंगे और घूमे फिरेंगे भी। सही, चलो जब तक ये पेपर देंगी तब तक हम ना शॉपिंग वगैरह कर लेंगे। और जैसे हम मुल्तान पहुँचे हैं, एक तो हम लिया वाली साइड से आए हैं, और काफ़ी ज़्यादा देर से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और जैसे हम पहुँचे हैं तकरीबन 12:30 से 1 का टाइम था, और पेपर होना था 2 बजे। तो हम लोग सबसे पहले मालूम मुल्तान आ गए थे। हम लोगों ने कहा काफ़ी ज़्यादा हमें भूख लगी हुई है, और हम यहाँ से खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद इनको छोड़ेंगे पेपर पे, और फिर जो नेक्स्ट प्लान होगा वो बनाएंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे असफंद और इब्राहिम को देखें, हम यहाँ पे लिफ्ट पे आ गए थे, क्योंकि फूड एरिया में जाना था 4th फ्लोर पे। और यहाँ पे हम लोगों ने कहा है फूड एरिया में आके सबसे पहले कुछ खाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि जिसने जो कुछ खाना है हर कोई अपनी पसंद का खाए। तो मेरी सिस्टर ने कहा है मैं तो KFC खाऊंगी, मैंने कहा है कि मैं तो खाऊंगी टिमिस का बर्गर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मैंने टिमिस की देखी हैं। तो फिर उन्होंने कहा है कि मेरी कज़न और मेरे भाई ने कहा है कि हम तो बर्गर वगैरह नहीं खाते, हम तो कोई देसी फूड अगर इधर से मिल गया तो वो खाएंगे। तो जैसे वहाँ पे देखा है तो सामने मेरी कज़न ने कहा कि बन्नू बीफ पुलाव है यहाँ पे, तो वो ट्राई करते हैं। तो फिर मेरी कज़न और भाई ने बन्नू बीफ पुलाव मंगवाया, और मेरी भाभी और मेरी 2 सिस्टर जो हैं उन लोगों ने KFC, और मैंने फातिमा ने जो है ना टिमिस के बर्गर ऑर्डर किए हैं। और यहाँ पे सब लोग मतलब ऑर्डर दे रहे थे। हम लोगों ने कहा सबसे पहले फ्रेश हो जाते, फ्रेश होने के बाद हम लोगों ने अपना ऑर्डर दिया है, और KFC पे ऑर्डर दिया, टिमिस पे ऑर्डर दिया है। और ऑर्डर देने के बाद हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे कि कितनी देर में ये हमें देते हैं। उन लोगों ने कहा कि आप बैठ जाएं और 15 मिनट के बाद आप आना, तो आप लोगों का ये बर्गर तैयार होगा और ले जाना। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा कि चलो आओ जी असफंद की पिक्चर वगैरह बनाती हूँ, और टिमिस के आगे मैंने असफंद को खड़ा कर दिया, और मैंने कहा आओ जी तुम्हारी पिक्चर वगैरह बनाती हूँ। और यहाँ पे उसकी पिक्चर वगैरह मैं बनाती रही हूँ। और यहाँ पे देखें, शायद ये मॉल ऑफ मुल्तान में टिमिस जो है ना कोई न्यू लॉन्च हुआ है, क्योंकि पहले जब हम आते थे तो तब तो नहीं था, तब तो हम KFC खाते थे। KFC बड़ा ही ब्रांड है, अच्छा है। मैंने जैसे टिकटॉक पे मतलब मिनी व्लॉग लगाया, तो बाज़ औक़ात मुझे काफ़ी लोगों के नीचे कमेंट्स आए हैं और इनबॉक्स आए हैं कि बैन करो, मतलब KFC बैन है, ये है वो है। यार बैन है तो पाकिस्तान में ना हो ना, फिर बिल्कुल सील कर दें। जब ये बने हुए हैं तो लोग कैसे फूड बैन कर सकते हैं? खाते तो है ना सब मजबूरी में, मजबूरी में नहीं बल्कि इतना KFC बड़ा ब्रांड है तो वो लोग खाते हैं, पसंद करते हैं। अगर इतना है ये इसराइल की है या जिस चीज़ की है, मुझे तो इस बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फिर ये पाकिस्तान हमारे मुल्क को सोचना चाहिए ना कि यहाँ पे KFC बैन कर दें, बिल्कुल यहाँ पे ब्रांचें बंद कर दें। ये तो नहीं है कि ब्रांचें खुली हुई हैं, हर चीज़ चल रही है, और हम लोग अगर खा लेते हैं तो आप लोगों को याद आ जाता है कि ये तो बैन है, ये तो बैन है, ये है फलां है, ये है। यार ये फजूल बातें ना किया करें, वेले घर बैठे लोग होते हैं। आप लोग वीडियो देखिए और बस कह दिया अगर कोई कुछ खा रहा है तो ये इसराइल का है, ये फलां का है। सब आप लोग नहीं खाते, आप लोग भी तो खाते हैं। तो इस तरह की ना वेले काम ना किया करें, अपना कोई काम किया करें जिससे कोई मतलब अपना ऐसे फजूल लोगों की ज़िंदगी में पता नहीं लोग क्यों गुस्से हुए होते हैं। खैर छोड़ें, चलो जी बाइकआउट कर दिया है KFC का, मैंने टिमिस खाया है। तो लेकिन KFC भी खाया है मेरी सिस्टर वगैरह ने। तो मैं वही आप लोगों को बता रही थी कि टिकटॉक पे जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया तो सबसे पहला कमेंट यही है कि ये तो इसराइल की है और इसका बाइकआउट करो, ये करो वो करो। यार मैंने टिमिस खाया, मैं बाइकआउट कैसे कर सकती हूँ? हाँ, जिन लोगों ने खाया है मैं उन्हें कहूँगी कि बाइकआउट करो, और ना खाया करो मैं समझाऊंगी। आप लोग थोड़ा रिलैक्स रहा करें, और वैसे भी ऐसे हर चीज़ में फजूल कमेंट ना किया करें। तो यहाँ पे जी जैसे मैं उनसे मतलब अपना बर्गर वगैरह लेने गई, उन्होंने मुझे सबसे पहले नेक्स्ट कोला दिया। मैंने कहा नहीं जी हम तो कोक पियेंगे, नेक्स्ट कोला नहीं पीना। फिर उसने हमें कोक दी है। और यहाँ पे आइसक्रीम मतलब जो डील थी KFC की फूड की, उसके साथ कोई 3-4 आइसक्रीम भी थी। पहले तो वो बर्गर वगैरह ले आए हैं,
تو پھر KFC کی ہماری پینڈنگ تھی، تو پھر میں نے رسید اٹھائی اور میں نے کہا کہ جلدی سے ان سے جا کر آئس کریم لیتے ہیں، کیونکہ KFC کی آئس کریم بڑی زبردست اور مزیدار ہوتی ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے ان لوگوں کی آئس کریم۔ ویسے تو ان کے سب جو ہے نا برگر ونگز ہر چیز جو ہے نا ان کی بڑی اعلیٰ کوالٹی کی ہوتی ہے، لیکن ان کی آئس کریم کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اسفند کو کہا آؤ جی آئس کریم کھاتے ہو، حالانکہ اس نے پہلے ایک کھائی ہے، پھر جیسے اس نے آئس کریم دیکھی اس نے کہا میں چھوٹی کھاؤں گا۔ اب اسے یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ چھوٹی نہیں ہے، یہ سب ایک جیسی ہیں، لیکن پھر یہ نا پھر اس نے یہ سلیکٹ کر رہا تھا کہ اس میں جو سب سے چھوٹی ہے وہ میں کھاؤں گا۔ تو پھر میں نے اسے یہاں پہ آئس کریم دی ہے۔ اس کے بعد جی ہم آ گئے تھے پلے ایریا میں۔ بھابھی نے کہا کہ میں نا کپڑے وغیرہ میں نے دیکھنے ہیں، تب تک اسفند کو نا پلے ایریا میں لے جاتے ہیں، تو یہ وہاں پہ جھولے لے گا اور میں نا کچھ شاپنگ وغیرہ جو میں نے کرنی ہے وہ کر لوں گی۔ اور یہاں پہ فاطمہ بھی ساتھ تھی، فاطمہ نے کہا میں نے بھی پلے ایریا میں جانا، پھر میں اور میری چھوٹی سی سسٹر جو تھی اسفند اور فاطمہ کو پلے ایریا میں لے آئے ہیں۔ جیسے پلے ایریا میں ان لوگوں نے ہمیں کو کارڈ وغیرہ دیا اور اس میں ہم نے بیلنس وغیرہ کروایا، اور اسفند جو تھا ایک جھولے سے اتر کے دوسرے پہ بیٹھتا تھا، دوسرے سے اتر کے تیسرے پہ بیٹھتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اتنے زیادہ جھولے تھے کہ یہ نا اب کنفیوز ہو گیا تھا کہ میں بیٹھوں اور بیٹھوں کہاں۔ اسے سارے پسند تھے، اور کچھ جھولے ایسے تھے جن سے یہ بہت زیادہ ڈرتا تھا، کہتا تھا کہ میں نہیں بیٹھتا، میں گر جاؤں گا۔ اور ویسے جو ویڈیو گیمز تھی اور بچوں کی گیمز وغیرہ تھی، اور کافی مطلب آپ لوگوں کو پتہ تو ہے ملتان میں کتنی زیادہ پلے ایریا میں چیزیں ہیں، تو پھر میں تو یہاں پہ آئی تھی کہ یہاں کی لائٹنگ اور یہاں کی خوبصورتی دیکھ کے چلو میں ویڈیو وغیرہ بنا لوں گی۔ اور فاطمہ ایک جھولے پہ بیٹھی ہے، تو بھائی صاحب نے کہا کہ آپ بھی بیٹھ سکتی ہیں، یہ بڑوں کا جھولا ہے۔ میں بھی بیٹھ گئی ہوں اور میری آنکھیں بہت زیادہ خراب تھی، مجھے نا میں نے یہاں سے اینک اتار کے ماتھے پہ لگا دیا، میں نے کہا یہاں پہ دیکھوں صحیح انجوائے تو کروں۔ جیسے وہ جھولے میں گول چکر آئے ہیں نا، میری اینک کے پرس وغیرہ ہر چیز میری نا اس جھولے سے نیچے گر گئی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی جی روکو، میں نہیں بیٹھتی، میں نے اترنا ہے۔ تو اس نے بھائی نے جھولا روک دیا، ہم اترے ہیں، اور جیسے نیکسٹ جھولے پہ گئے انہوں نے کہا جی بیلنس ختم ہو گیا ہے کارڈ میں، تو اب اور ریچارج کریں اور پھر اور جھولوں پہ بیٹھیں۔ تو میں نے کہا بچوں کے جھولوں پہ بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے، اسفند اور فاطمہ جو ہے نا جھولوں پہ اگر بیٹھتے ہیں تو بیٹھے، میں تو نہیں بیٹھتی۔ تو پھر کافی دیر یہاں پہ ہم لوگوں نے جھولے اور گیم وغیرہ کھلانے کے بعد ہم لوگ پھر ہم نے سوچا کہ باہر جاتے ہیں، اب اتنے دور آئے جو ہیں چلو کوئی شاپنگ وغیرہ بھی کر لیتے ہیں، اگر کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے یا پسند آتی ہے۔ جیسے ہم باہر آئے ہیں تو اسفند جو الیکٹریکل سیڑھیاں ہیں ان پہ بیٹھ گیا، اگر یہ اس میں نا اصل میں یہ بیٹھ جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا تھا، چھوٹا ہے نا ابھی، اگر یہ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو جائے، کپڑے آ جاتے ہیں جو کچھ آ جاتا ہے تو پھر ایسے نقصان ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم لوگ جیسے برانڈ پہ آئے ہیں تو یہاں پہ کافی زیادہ برانڈ تھے، ہر برانڈ پہ آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے آف سیزن سیل لگی ہیں، اور سیل میں تو وہی کپڑا کو فضول اور بکواس ہوتا ہے، اور خاص طور پہ مال آف ملتان میں تو برانڈس پہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، کاک بھی نہیں ہے۔ ہاں گلگشت میں ہے بھی، وہاں پہ اگر ہم جاتے تو وہاں پہ کافی زیادہ ورائٹی بھی ہوتی ہے، پہلے جب ہم آتے ہیں تو گلگشت جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم جو شاپنگ وغیرہ ہوتی ہے وہاں سے کرتے ہیں، لیکن اس بار جو ہے نا بچوں کی وجہ سے ہم مال آف ملتان میں، اور سب سے زیادہ بھوک ہمیں لگی ہوئی تھی، تو پھر ہم لوگوں نے کہا تھا لیٹ پہنچے ہیں تو کھانا کھانے آئے ہیں یہاں پہ، تو یہاں پہ پھر وہ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بچوں نے جھولے دیکھ لیے، پلے ایریا دیکھ لیے، گاڑیاں وغیرہ تھی، تو وہاں پہ بچے اترتے نہیں تھے جو ہم کہیں گلگشت جاتے، اور ہمارے پاس ٹائم اتنا زیادہ تھا نہیں کہ اب ہم یہاں سے پھر گلگشت جاتے۔ جیسے ہم پلے ایریا سے باہر نکلے ہیں تو اسفند نے پھر باہر گاڑیاں دیکھی ہیں، وہاں پہ بیٹھ گیا ہے، اور ایک گاڑی سے اترتا تھا کہتا ہے اس پہ بیٹھنا ہے، دوسری پہ بیٹھنا ہے، بس ایسے سارا دن ہمارا نا مال آف ملتان میں گزر گیا۔ اور اس کے بعد جی میرے سسٹر اور کزن کا پیپر تھا، بھائیوں نے ادھر چھوڑا ہے، تو جب ادھر چھوڑا ہے تو ان لوگوں نے ہمیں اتنا ذلیل کیا ہوا تھا نا، مطلب ادھر مال میں یہ کہتے تھے بس گاڑیوں میں ہم بیٹھ رہے ہیں، گاڑیاں چلتی رہیں اور ہم تو ان کے پیچھے ایسے ریبورٹ کی طرح چلتے رہیں، تو یہ بالکل تھکتے نہیں تھے۔ اسفند کو میں ایسے اندر لے کے گئی ہوں، سامنے دیکھو یہ ان سے ہاتھ ملا رہا تھا اور باتیں بھی کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ یہ کون بیٹھے ہیں، میں نے کہا انہیں ہیلو بولو، تو پھر اسفند نے انہیں ہیلو بھی بولا۔ اس کے بعد جی سسٹر اور کزن کو پیپر پہ چھوڑنے کے بعد ہم لوگوں نے کہا ہے کہ چلو جی یہاں پہ کزن رہتے ہیں ان کے گھر چلے جاتے ہیں، کچھ دیر بچے بھی ریسٹ کر لیں گے، ہم بھی ریسٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد جیسے ان کا پیپر ختم ہوگا تو پھر اس کے بعد چیزپ جانا تھا، اور چیزپ جا کے اور پھر گھر کے لیے نکلیں گے، کیونکہ اتنا زیادہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ملتان سے بکرا کا کافی زیادہ سفر ہے، اور پھر سفر بھی کرنا تھا اور چھوٹے بچے ساتھ تھے۔ جیسے ہم ادھر کزنوں گھر ہیں ابراہیم تو یہاں پہ سو گیا، لیکن اسفند یہاں پہ بھی نہیں سویا، یہاں پہ اسفند کارٹون وغیرہ دیکھ رہا تھا، ہم لوگ ویڈیو وغیرہ بنا رہے تھے، اور ویڈیو وغیرہ بنانے کے بعد ایسے 1-2 گھنٹہ بس گزر گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اس کے بعد سسٹر وغیرہ آ گئی تھی، اور جیسے وہ آئی ہیں تو ہم ان کے گھر سے نکل آئے ہیں، اور ہم لوگ آ گئے تھے چیزپ، اور چیزپ پہ تھی سیل، اور ہم لوگوں نے چیزپ بھی ضروری آنا تھا، لیکن ہو ہمیں شام گئی تھی۔ جیسے ہم چیزپ میں انٹر ہوئے ہیں تو سب سے پہلے میں تو شوز والے ایریا میں آئی ہوں، میں نے شوز وغیرہ لینے تھے وہ لیے ہیں، اور یہاں پہ 50 30 اور 40 سیل تھی، کافی زیادہ سیل تھی یہاں پہ، اور کافی اچھی ورائٹی تھی۔ سب سے پہلے تو میں نے یہاں پہ برتن وغیرہ لیے ہیں، شوز وغیرہ لیے ہیں، اور کافی زیادہ مطلب جیولری وغیرہ اور اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں مطلب بھابھی نے بچوں کے کپڑے وغیرہ لینے تھے وہ لیے ہیں، اور کیا لیا ہے، بس بہت سارا سامان لیا ہے۔ یہاں سے شاپنگ کرنے کے بعد جیسے ہم نکلے ہیں تو باہر ہو گئی تھی رات، اور رات تو اتنی زیادہ رات ہو گئی تھی نا کہ اب ہم نے باہر مطلب سفر بھی کرنا تھا، راستے سے کھانا بھی کھانا تھا،
تو پھر یہاں پہ نکلنے کے بعد بالکل رات تھی، ہم لوگوں نے کہا چلو کھانا کھا کے نہ نکل جائیں گے، اور پھر گھر والے پیچھے کہہ رہے تھے کہ وہیں پہ رک جاؤ، صبح نکلنا، کیونکہ رات کا سفر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، چھوٹے بچے ساتھ ہیں اور گاڑی ہے پھر خراب ہو سکتی ہے راستے میں۔ لیکن ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں، بس نکل آئیں ہیں آہستہ آہستہ نا، کبھی تو رات کو گھر پہنچ جائیں گے۔ تو جیسے ایک چیز میں نے ملتان میں نوٹ کی، یہاں پہ فروٹ اتنے زیادہ سستے تھے نا، ایسے ٹھیلے لگے ہوئے تھے سڑکوں پہ۔ ہمارے سٹی میں فروٹ ہر چیز اتنی مہنگی، ملتان کے جو سٹی کے اندر چیزیں ہیں نا وہ کافی زیادہ سستی تھی، اور جو ملتان سٹی سے باہر جیسے جاتے ہیں روڈ کے سائڈ پہ ملتان سے نکلتے ہیں تو وہاں پہ کافی زیادہ ایکسپینسو چیزیں تھیں۔ یہاں پہ پھر ہم ایک ہوٹل پہ آئے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے کھانا کھایا، اور کھانا وغیرہ کھانے کے بعد پھر ہم نکل گئے تھے گھر کے لیے، اور گھر کے لیے نکلتے نکلتے تقریباً ہم رات کو 12 بجے گھر پہنچے ہیں، 12:30، ہاں 12:30 1 بجے ہم رات کو گھر پہنچے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گی کہ یوٹیوب پہ میں ولاگ بناتی رہوں، لیکن آپ لوگوں نے مجھے ٹک ٹاک پہ فالو کرنا ہے، کیونکہ وہاں پہ میں اپنا ڈیلی ولاگ جو ہے نا اپلوڈ کرتی ہوں، اور ٹک ٹاک کی لنک جو ہے نا میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی۔ اللہ حافظ۔